كامل. فاتحة. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. اللہم صلی اللہ. حاضرین گرامی قدر اور موالیان حیدر کرار، یہ ماہ اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ ماہ صیام ہے، روزوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ، شہادتوں کا مہینہ، خوشی کا مہینہ بھی ہے اور غم کا مہینہ بھی ہے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، ان پہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، ان پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اب سے پہلے والی امتوں پہ روزے فرض قرار دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیے اس آیت میں چند جز ہیں اور چند لطیف اشارے ہیں کہ سب سے پہلا اشارہ تو یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اے ایمان والو. یعنی روزے کا جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ صاحبان اسلام سے نہیں ہو رہا ہے، صاحبان ایمان سے ہو رہا ہے. صاحبان اسلام اور ہیں، صاحبان ایمان اور ہیں. تو جو صاحبان ایمان ہیں ان سے روزے کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے. ماہ مبارک رمضان کی عظمت صرف لفظ کتبہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی عبادت کے حوالے سے کتبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. جب نماز کی بات آئی تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. جب زکوٰۃ کی بات آئی تو کہا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. جب حج کی بات آئی تو کہا کہ حج بیت اللہ کے لیے جاؤ. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں کسی بھی ایک مقام پر، کسی بھی ایک منزل پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کوتبہ، کہ تمہارے لیے فلاں عبادت لکھ دی گئی. لیکن جب روزے کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے کہا کوتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے. میں مثال کے طور پہ اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ حضرات بازار میں جاتے ہیں اور جب بازار میں جاتے ہیں تو وہاں سے جب آپ سبزی خریدتے ہیں تو آپ سبزی کو نہیں لکھواتے. جب آپ کسی معمولی شے کو خریدتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے لکھ کر دیجیے. لیکن اگر آپ سونا خریدنے کے لیے جائیں، اگر آپ زمین خریدنے کے لیے جائیں تو ایسی صورت میں پھر آپ لکھواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیمتی شے ہوتی ہے اسے لکھوایا جاتا ہے. اگر روزہ اہم چیز نہ ہوتی تو پروردگار عالم کبھی لفظ کتبہ کا استعمال نہ کرتا. پروردگار عالم کا لفظ کتبہ کا استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو تمام وہ عبادتیں ہیں جس کے لیے لکھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جب روزے کا مسئلہ آیا تو ہم نے کتبہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا
کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے بلکہ بڑی عظیم عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، پہلا مطالبہ تو صاحبان ایمان سے ہے روزے کا، اور جن سے مطالبہ ہے وہی روزے نہیں رکھ رہے ہیں. کمال کی بات ہے. اب یہ صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام ہے کون؟ صاحبان اسلام وہ ہے کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پہ تمام ہو جائے. لیکن صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ تک پہنچ جائے. تو روزے کا مطالبہ صاحبان ایمان سے ہو رہا ہے کہ تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تم پہ روزے تھوپ دیے ہیں. کتب علیک الذین، اور تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے اب سے پہلے والی امتوں پہ روزے فرض قرار دیے گئے تھے. تو عزیزان گرامی، یہ فقط آپ کے لیے روزہ نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے والی امتوں پہ بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے. توجہ کا طالب ہوں میں اس منزل پر کہ دیکھیے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں گزرے ہیں ان تمام نبیوں میں اور جتنی شریعتیں آئی ہیں ان تمام شریعتوں میں سب سے آسان شریعت شریعت محمدی ہے. اسی لیے اسے شریعت سہلہ کہا جاتا ہے. اب سے پہلے والی جو امتیں تھیں کسی پہ 6 مہینے کے روزے فرض تھے اور کسی پہ 3 مہینے کے روزے فرض تھے. واحد امت محمدیہ ہے جس پر صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہے، اور ہم اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ روزوں رکھنے کا مہینہ ہے. اگر بالفرض کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو لازم و ضروری ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا احترام کرے اور فقط دن میں اتنا کھائے جتنا کھا سکتا ہے. وہ بحالت مجبوری مریض ہونے کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا کوئی مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا احترام کرے. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ افراد ماہ مبارک رمضان کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں. کمال ہے کہ جو انسان اس مہینے کا احترام کرے گا پروردگار عالم اسے صاحب عزت بنائے گا، اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا. تو عزیزان گرامی، یہ روزے کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ روزے بڑی عظیم عبادت ہیں. اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں ریاکاری کا خدشہ ہے. آپ نماز ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہوں، یا میں نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے. میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. میں خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں، لوگ مجھے سخی کہیں. میں مجاہدہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے مجاہد کہیں. میں کار خیر کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں. لیکن عزیزان گرامی، ہر عبادت کے اندر ریاکاری ممکن ہے، لیکن واحد عبادت روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری ممکن نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے روزہ رکھ کے نکلے، کسی کو کیا معلوم کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے اندر ریا ممکن نہیں ہے. اور ان تمام کی تمام عبادتوں میں روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جو آپ کے خلوص کو تقویت عطا کرتی ہے. اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ روزے انسان کے خلوص کو تقویت کرتا ہے. اب یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اگر آپ غور فرمائیں کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے جو خلوص کو تقویت عطا کر رہی ہے. ہر عبادت کے لیے خلوص کا ہونا شرط ہے. اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں خلوص نہیں ہے تو نماز بیکار ہے. اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اس میں خلوص نہیں ہے تو وہ حج بیکار ہے. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں خلوص نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. اگر آپ یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں اس میں خلوص نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. یعنی ہر عبادت کے لیے خلوص کا ہونا ضروری ہے، اور جو چیز خلوص کو تقویت عطا کرتی ہے اس چیز کا نام روزہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، یہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ روزہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. اس روزے میں انسان اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس ماہ سیام میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور اس مہینے میں کتنا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، یہ اس ماہ مبارک کی عظمت ہے کہ غریب سے غریب دسترخوان پہ بھی 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ انسان اللہ کا مہمان ہے. اگر ہم غور کریں اور توجہ دیں تو انسان کی سمجھ میں آئے گا، انسان سمجھ پائے گا کہ ہم کس مہینے میں ہیں. پہلا عشرہ نکل گیا، دوسرا عشرہ نکل گیا، 20 دن نکل گئے، اور اس مہینے کے بھی 4 روز اور گزر گئے. 25واں روز آنے والا ہے. عزیزان گرامی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں، پروردگار کو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے. یہ ماہ مبارک پھر اگلے سال آئے گا. اگر اس مہینے میں تو ہم سے راضی نہیں ہوا
ہم تجھے کب راضی کر پائیں گے؟ اے پروردگار اس ماہ مقدس کے واسطے اور وسیلے سے، اہل بیت کے واسطے اور وسیلے سے، مولا کائنات کے واسطے اور وسیلے سے تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے خوشنود ہو جا یا سری الرضا، اے اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اس لیے کہ عزیزان گرامی بہت وقت قریب رہ گیا ہے، ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، آج آخری جمعہ بھی نکل گیا ہے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دستگیر خواہش کروں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے آپ اسے پورا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں اور وہ ہمارا میزبان ہے، جب ہم گڑ گڑا کے اس سے دعا مانگیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری دعا کو رد کر دے گا اور ہماری بات کو نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ وہ تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر رحمان اور رحیم ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک رمضان سے فیضیاب ہو جائیں، اس ماہ مبارک رمضان سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے تو پھر کس مہینے میں ہم اپنے رب کو راضی کریں گے؟ یا سری الرضا، اے اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس ماہ مبارک رمضان کے واسطے اور وسیلے سے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ان گناہوں کو بخش دے جو بلا نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار تو ان گناہوں کو بخش دے جو رحمتوں میں رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اے پروردگار تو ان گناہوں کو بخش دے جو ہمارے رزق میں رکاوٹوں کا سبب بنتے ہیں، ہماری ترقی میں رکاوٹوں کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، مومنین جہاں کہیں بھی ہم کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ روزے کا مہینہ بھی ہے اور یہ مہینہ بہار قرآن بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر عزیزان گرامی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر انسان ایک قرآن پڑھے تو کئی ہزار قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اسے عطا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنے مرحومین کو ہدیہ کرنے کا، اپنے مرحومین کو بخشنے کا مہینہ ہے۔ خوشا نصیب ہیں وہ افراد جو اس مہینے میں ایام مولا کائنات جو شہادت کے دن تھے حضرت علی علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ خوشا نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان دنوں میں رخصت ہوئے جو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مولا کائنات کے غم کا مہینہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم تو ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما اور مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور میں تمام افراد سے کہوں گا، جتنے بھی افراد مجھے سن رہے ہیں، یہ مہینہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ انسان اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کر اپنے مرحومین کو بخش سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کا ثواب پورے قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے گا، اور اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس کا ثواب بھی پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے مرحومین بھی ہماری طرف نگاہ رکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہماری اولاد، ہمارے بھائی ہمیں کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں اور اپنے مرحومین کو تلاوت قرآن کریم کے ثواب میں یاد رکھیں اور انہیں ہدیہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ اور روزے کا مہینہ ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے روزہ، اس لیے کہ یہ روزہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، استعین بالصبر والصلاۃ ہوتا ہے۔ ظاہر قرآن پہ بھی عمل کرنا چاہیے، باطن قرآن پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر قرآن یہ ہوا کہ مدد مانگو روزے اور نماز کے ذریعے سے، لیکن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر صبر سے مراد نبی کی ذات ہے اور صلاۃ سے مراد علی کی ذات ہے، یعنی نبی سے بھی مدد مانگو، علی سے بھی مدد مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے اور یا علی کہنا بھی جائز ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں سے خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان
تو عزیزان گرامی اس ماہ مبارک رمضان میں استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، دعاؤں کی تلاوت کریں. کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جوشن کبیر پڑھ سکتے ہیں، جوشن کبیر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دعائے کمیل کی تلاوت کر سکتے ہیں. دعائے کمیل کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان روزے کا مہینہ ہے جو ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے. کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ اسی آیت کا آخری فقرہ جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ دیکھو اس روزے کا فائدہ کیا ہے. لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم روزوں کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، انسان کو پرہیزگار بناتا ہے. اسی لیے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار میں تیری عظیم بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوں، آخر ان آنکھوں کے ذریعے کہ جنہوں نے برا کیا. صادق آل محمد معصوم ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھیں پاک ہونی چاہیے، تمہارے کان پاک ہونے چاہیے، تمہاری زبان پاک ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، تمہارے پیر پاک ہونے چاہیے. اس لیے کہ صبح سے شام تک صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری آنکھ کا روزہ بھی ہو، تمہارے کان کا روزہ بھی ہو، تمہاری زبان کا روزہ بھی ہے، تمہارے ہاتھ کا روزہ بھی ہو، تمہارے پیر کا روزہ بھی ہو، تمہاری آنکھیں نامحرموں کو نہ دیکھیں، تمہاری زبان غیبت نہ کرے، تمہارے کان برائی نہ سنیں، تمہارے ہاتھ برائی کی طرف نہ بڑھیں، تمہارے پیر برائی کی طرف نہ اٹھیں، تمہارے دل و دماغ باطل کی طرف حرکت نہ کریں. ہاں عزیزان گرامی، فقط بھوکے اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ روزے سے ہونا چاہیے اور ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، تاکہ اپنی بھوک اور پیاس کا احساس کر کر ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، ہمیں یتیموں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، ہمیں بیواؤں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، ہمیں ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جو ناتواں ہیں، جو کمزور طبقہ ہے. عزیزان گرامی، یہ روزہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے اور آپ کو خیر کرنے کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے. یہ روزہ اپنی ذات میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے اور اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے. اگر ہم پہلے رمضان سے پہلے جیسے تھے اور اگر ابھی بھی ایسے ہیں تو پھر ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے کا فائدہ ایسی ہی صورت میں ہے کہ جو گناہ ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے کرتے تھے تو ہم توبہ و استغفار کریں، اے پروردگار ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد ان گناہوں کے مرتکب نہیں ہوں گے. اے پروردگار ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں چھینیں گے، ہم نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اے پروردگار ہم حق اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں قبولت نہیں کریں گے، ہم عزاداری بھی کریں گے، ہم آیت کے پرچم کو بلند بھی کریں گے. اے پروردگار ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک فروغ کے ساتھ ساتھ اصول پہ بھی قائم رکھنا اور اصول پہ بھی قائم و دائم رکھنا. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان آپ کے خلوص کو تقویت عطا کرتا ہے، آپ کے ایمان کو تقویت عطا کرتا ہے، آپ کے دین کو تقویت عطا کرتا ہے، آپ کے قلب کو، سینے کو، آپ کی فکر کو تقویت عطا کرتا ہے کہ آپ کی فکر ہو تو اسلامی فکر ہو، آپ کی فکر ہو تو شرعی فکر ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان جو ہم روزے رکھ رہے ہیں ایک بھوک اور پیاس کی یاد دلاتا ہے تاکہ ہم غریبوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کر سکیں. ہم جب روزے رکھتے ہیں تو ہم افطار کر لیتے ہیں، لیکن جب اہل بیت علیہ السلام نے روزے رکھے اور نظر مانی اور 3 دن کے مسلسل روزے رکھے تو کبھی یتیم آیا، کبھی مسکین آیا، تو عزیزان گرامی کبھی اسیر آیا، تو پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے روزوں کو دیکھا
کہ جب مانگنے والا آتا تھا اور یہ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے افطار کے وقت، اور جب سائل سوال کرتا تھا تو اہل بیت اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود پانی سے روزہ افطار کر کر زندگی گزر کرتے تھے۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے تو پروردگار عالم کو اہل بیت کے روزے اتنے پسند آئے کہ پروردگار عالم نے سورہ دہر کو نازل کر دیا، اور پھر اس سورہ دہر میں ارشاد فرمایا اہل بیت رسول ہم تمہارے مشہور ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم میں اور اہل بیت میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا والے وہ ہیں کہ جن کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکرانے نعمت کیا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفرانے نعمت کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارے منتظر ہیں۔ تو عزیزان گرامی پوری دنیا وہ ہے کہ جس کے لیے رزق ادھر سے ادھر آئے گا، اور ہم وہ ہیں کہ جن کا شکریہ ادھر سے ادھر جائے گا۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہارا رزق آسمانوں کی بلندیوں میں ہے۔ عزیزان گرامی زمین پہ آپ محنت کرتے رہیے لیکن رزق آسمان کی بلندیوں کا ہے۔ توبہ و استغفار کے ساتھ دعا کیجیے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دستبد دعا ہے، اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا، ہمیں رزق حلال اور طیب عطا کر۔ عزیزان گرامی حلال اور طیب رزق مانگیے، آسمان کی بلندی سے رزق آئے گا، ادھر سے شکریہ جائے گا۔ حضرت آدم کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، حضرت آدم کا شکریہ ادھر سے ادھر گیا، حضرت نوح کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، حضرت نوح کا شکریہ ادھر سے ادھر گیا، حضرت یوحنا کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، حضرت یوحنا کا شکریہ ادھر سے ادھر گیا، پوری کائنات کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، شکریہ ادھر سے ادھر گیا، لیکن محمد و آل محمد کے گھر سے رزق ادھر سے ادھر گیا اور شکریہ ادھر سے ادھر آیا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو محمد و آل محمد کا یہ پروردگار عالم نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا اہل بیت رسول ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اور فقط اتنا ہی نہیں، پروردگار عالم نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا اہل بیت ہم نے تمہیں جنت بھی عطا کی ہے اور حریر جنت بھی آپ کو عطا کی ہے، یعنی جنت بھی عطا کی اور حریر جنت سے مراد مفسرین نے لکھا کہ جنت کے کپڑے بھی عطا کیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جنت کے کپڑے کسے عطا کیے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب عید آنے والی ہے، ایک زمانے میں عید آ رہی تھی اور حسنین علیہ السلام اپنی والدہ کی خدمت میں آئے، اے اماں سب لوگوں نے عید کے کپڑے بنائے ہیں لیکن ہمارے کپڑے ابھی نہیں بنے ہیں۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی لے کر آتے ہوں گے۔ پروردگار عالم نے صدیقہ کی بات کو سچ کرنے کے لیے جبریل امین کو جنت کے کپڑوں کے ساتھ در جناب زہرا پہ بھیج دیا، تو معلوم ہوا عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اہل بیت کے حوالے جنت بھی کی ہے اور حریر جنت بھی عطا کی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ماہ مبارک عظیم مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق الہی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی یہ مہینہ خوشیوں کے مہینے کے ساتھ ساتھ غم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ وہ غم کا مہینہ ہے کہ جس میں جناب خدیجہ کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے اور مولا کائنات کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس مہینے کے اندر کائنات کا امیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ امیر کہ جو ہمارے پہلے امیر ہیں، پہلے مولا ہیں، پہلے امام ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ وہ عظیم امام ہے عزیزان کے میدان میں علی نظر آتے ہیں، شجاعت کے میدان میں علی نظر آتے ہیں، سخاوت کے میدان میں علی نظر آتے ہیں، علم کے میدان میں علی نظر آتے ہیں، علم کے میدان میں علی نظر آتے ہیں، عبادتوں کے میدان میں علی نظر آتے ہیں۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو عزیزان گرامی یہ مہینہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا بھی مہینہ ہے،
ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم بڑے غمگین ہیں۔ پروردگار عالم مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومین کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کو چند روز ہو چکے ہیں اور وہ امام ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا ہے کہ جو کائنات کا امیر تھا۔ زینب یتیم ہو چکی ہیں، حسین یتیم ہو چکے ہیں، حسن یتیم ہو چکے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں فرش اعظم بچھی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، جب حضرت علی علیہ السلام کو امام حسن اور امام حسین دفن کر آ رہے تھے تو ایک نشیب سے ایک رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسن اور امام حسین نشیب کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیف و ناتواں انسان گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام حسن قریب ضعیف تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے اے آنے والے شخص تو کون ہے؟ تو آنے والا کہتا تھے ایک غریب کے پاس گیا، کیا وہ 3 روز سے نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں وہ 3 روز سے نہیں آیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں میرے بابا علی مرتضیٰ ہے۔ ایک مرتبہ ضعیف نے سنا، ارے تڑپ گیا، رونے لگا، کہا کہ کیا وہ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب تھے؟ کہا کہ ہاں وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ امام حسن سے گزارش کی، اس ضعیف نے کہا آقا مجھے میرے آقا کی قبر پہ لے کر چلو۔ امام حسن اس ضعیف کو ساتھ لے کر آئے اور ضعیف جیسے ہی قبر امیر المومنین پہ پہنچا، ارے اپنے آپ کو اپنے مولا کی قبر پہ گرا دیا، ہزاروں قطار رونے لگا۔ ارے اتنا گریہ کاری ہوا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ارے یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اپنے آقا کی قبر پہ جا کے رو رہا ہے۔ لیکن آئیے کربلا کے میدان میں، ارے جب 11 محرم کی صبح اس قافلے کو اس جگہ سے گزارا گیا، ارے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے گرا دیا۔ ہر بیوی اٹھی، ارے وارث کے لاشیں پہ پہنچی، لیکن ہائے زینب سے نہ اٹھا گیا۔ کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی، اے میرے بھائی حسین، ارے زینب بڑی مجبور ہے تجھے کفن نہ دے سکی، اس لیے کہ زینب خود بے ردا ہے۔ اے میرے بھائی، تیری شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، عابد بیمان نے ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، شہزادی زینب متوجہ ہوئی، اے میرا لال عابد بیمار، ارے اپنے آپ کو سنبھالو، مردوں میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ اے بھوپی جان، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے اپنے کشتہ نجیب کو تو دفن کر دیا، لیکن ہاں بابا کے لاشے کو دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحمت مغفرت نازل فرما، کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دستبد دعا ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، مرحوم کی قبر پر رحمت خاص نازل فرما، انہیں فشار قبر سے محفوظ فرما، انہیں وحشت قبر سے محفوظ فرما، ہمارے ائمہ میں جگہ عنایت فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ مرحوم محمد سامع ابن محمد مرتضیٰ۔
صلی اللہ علیہ نوحہ پڑھے ہیں؟ بس 2 منٹ ہے بچے ہوا، پڑھنا تو پڑھو 2-3 لائن. ویڈیو کھول. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک. مجھے زوم ہو رہی تھی، مجھے ہو رہی تھی، زوم مجھے ہو رہی تھی. شیر بھائی ہاں ساکر بھائی شروع کرو. ویڈیو ہاں کھولے ہیں؟ شروع کرو ساکر بھائی. ہم لوگ آ نہیں رہے، کہاں پہ؟ ہاں 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 ویڈیو کھول کر چالو کرو. ہاں ویڈیو کھول دیا. ہاں وہاں پڑھو جب چالو ہے. سے کہتے ہیں لے فضائی رو رو کر کہ ایک پھول بھی سال ہم چڑھا نہ سکے. امام آپ کا تابوت ہم